تو سب سے پہلے ہم نے اجلاس کی ضرورت سمجھی کہ آج کل وہ لوگ فیصلے کر رہے ہیں نہ 3 میں نہ 13 میں، مطلب جس کا نہ بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ، مطلب جماعت اسلامیہ اور پیپل پارٹی اس شہر کے لیے فیصلے کر رہے ہیں، صوبے کے لیے فیصلے کر رہے ہیں، خاص طور پہ کراچی کا بڑا اہم معاملہ چل رہا ہے، تو اس شہر سے نہ مینڈیٹ، 1 سیٹ ان کی، 2-3 سیٹیں ان کی، وہ بیٹھ کے اس شہر کے جو مینڈیٹ لینے والی جماعتیں ان سے ہٹ کے جماعت اسلامی اور ماموں بھانجے، ابھی ایک اور بھانجے ماموں کے پاس جانا چاہ رہے ہیں کہ ماموں جی پھنس گئے ہو تو سپریم کورٹ کے آنے کے بعد ہمارا ٹوپی ڈرامہ تو نہیں چلا، جو انہوں نے ماموں کو استعمال کر کے ہم سب کو ماموں بنانا چاہ رہے تھے اور وہ لیجیٹیمیٹ کرانا چاہ رہے تھے۔ 2013 کے ایکٹ میں سب کچھ یہ بلدیے عباسی شہید سب چیزیں تھیں لوکل گورنمنٹ کے پاس، لیکن بے اختیار نظام تھا اور انہوں نے ماموں کو ایڈ کر کے انہوں نے اس کو لیجیٹیمیٹ با اختیار بنانے کی کوشش کی۔ ابھی بھی وزیر اعلیٰ صاحب وہاں جا رہے ہیں، ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور اسمبلی کے باہر ایک اجلاس لگوا کر ہم سمجھتے ہیں، اب تو ہمیں یقین ہو چلا ہے کہ یہ پورا ایک ڈرامہ تھا، ڈائریکٹر، پروڈیوسر، تام قیام سب کچھ کا بندوبست کہیں ایک طرف سے ہو رہا تھا۔ اور دیکھیں ہمارے جمال بھائی بھی شاید کچھ ہمارے ایم پی ایس گیٹ کے اوپر اندر اپنے گھر میں آنا چاہ رہے تھے، اگر اوپر سے آگے تھے تو ان کو بین کر دیا گیا تھا۔ یہاں اسمبلی کے گیٹ پہ بھینس باندھی گئی، اسمبلی کی توہین نہیں ہوئی، چونکہ ماموں کی بھینس تھی بھائی، مامورات بحث تھی، نہیں ہٹ سکتی تھی اس کے خلاف۔ مطلب آپ دیکھ لیجئے کہ وہ کیا مطلب ہم اسمبلی کے ممبرز کے لیے تو انہوں نے بند کر دی تھی انٹری 15 دن کی، یہ سب چیزیں شہر والے دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ماموں جان نے بینر بھی لگا دیے کہ جی 1100 ارب کہانی نہیں دو، پانی دو، پروجیکٹ دو، تو بھائی گرین لائن بھی دیکھ لو کہ 4 کا کام بھی شروع ہوا چاہتا ہے، نالے بھی صاف ہو چکے ہیں، تو اس سے سمجھ آ چکا کہ یہ ہم پول پہ ایک جھنڈا لگاتے ہیں، دوسرے دن خورم بھائی لگاتے تھے اتر دیے جاتے تھے، یہ لگا دیں بینر اتر دیا جاتا ہے۔ ماموں کے بینر نہیں اترتے پورے شہر سے، نہ کے ایم سی اتارے، نہ صوبائی حکومت اتارے، نہ لوکل گورنمنٹ اتارے، تو یہ ایک بڑی گھناونی سی ایک وہ ہے۔ اور تیسرے ایکٹر بھی جو ہے ان کا بھی کوئی کردار کم ہی ہے۔ تو ہم نے اجلاس بلایا اور جس میں بڑے مین نکات تھے، بڑے اہم نکات، ایک تو سپریم کورٹ کے آرڈرز کے روشنی میں نیا بلدیاتی ایکٹ بنایا جائے، چونکہ تقریباً یہ پورا ہی جب اس پہ سے ساری شکیں 140 سے اس کو 140A سے جب اس کے مطابقت میں لائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ 2013 کا ایکٹ پورا فارغ ہو جائے گا۔ تو ایک نیا بلدیاتی ایکٹ لانا چاہیے، جیسے نوید بھائی نے کہا، خرم بھائی نے کہا کہ ہم انشاءاللہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ایکٹس موجود ہیں، مزید اس کو ہم بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کی روح سے اس کو مزید اپ گریڈ کر لیں گے۔ بہتر یہ ہوگا کہ ایک متفقہ طور پر آئین کے آرٹیکل 148 سے کو مطابقت رکھتا ہوا ہم ایکٹ بنا لیں۔ اس کے علاوہ جو این ایف سی اور پی ایف سی کا ایشو ہے جو ابھی تک حل نہیں ہو پا رہا تھا، اور ضرور دیکھیے جب 178 ارب روپے بجٹ تھا 2009 میں، محمد حسین بھائی تو تھے اس وقت اسمبلی میں، اس وقت کراچی کو ملے تھے 37 ارب روپے، اور جب 1450 ارب روپے کا بجٹ ہے سندھ کا، اس سال کراچی کو ملے 38 ارب روپے۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ وہ شہر جو راجدھانی ہے، جو پورے ملک کو چلاتا ہے، پورے صوبے کو چلاتا ہے۔ 2009 جب ان کی حکومت آئی 178 ارب کا بجٹ تھا، کراچی کو ملتے ہیں 37 ارب بجٹ میں رکھے جاتے ہیں، اور 2021-22 جب کراچی کا بجٹ ہے 1450 ارب روپے، اس دفعہ بھی ملتے ہیں 38 ارب۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ہے ڈفرینس، مال کھپے صوبے میں نیچے نہیں دینا۔ اس کے علاوہ امن و امان آپ نے دیکھا کہ 2022 ایک اقلیت بن کر ٹوٹا ہے، ڈاکوؤں نے کھلے عام مارنا شروع کر دیا، پورے سندھ میں صورتحال خراب ہے، ٹارگٹ کلنگ، اسٹریٹ کرائم کی تفصیل انہوں نے بتا دی ہے، کچی شراب سے 23 لوگ مر جاتے ہیں، اس پہ بات ہونی چاہیے۔ کچی شراب کے پیسے لوگ مر رہے ہیں، اور جو فیکٹری جس کی ہے وہ منسٹر صاحب بڑی لمبی تقریر کرتے ہیں، اکثر اسپیکر کی کرسی پہ ہی بیٹھتے ہیں آ کے، ان کو سرپرستی حاصل ہے اس مکسی کی، اور جو بڑی اسمبلی میں سب کچھ چلاتے ہیں وہ وزیر ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں وزیر صاحب کو ذمہ داری لینی چاہیے، 23 جانیں چلی گئی، اگر یہ ایکسائز والے رپورٹ کرتے اس پہ ہم چاہتے ہیں پتہ چلنا چاہیے، بند کرنے کے لیے بحث ہونی چاہیے۔ یوریا کھاد کی مصنوعی قلت انہوں نے پیدا کر دی ہے، وہ بھی ہم چاہتے ہیں ایجنڈے میں لا کے اس کے اوپر بات ہونی چاہیے، بحث ہونی چاہیے۔ جو سندھ گورنمنٹ نے اپنے جو ڈیلرز کو دے دی ہے، اپنی سارا کچھ کر لیا ہے۔ اچھا سندھ میں آٹا پنجاب میں سستا ہے، سندھ میں مہنگا ہے، اس کے اوپر ہم کہتے ہیں بات ہونی چاہیے۔ اور بڑے پیمانے کے اوپر شہر کراچی میں
کورنگی میں آج بھی اتنے بڑی ڈان اخبار میں 6 کالم خبر لگی ہوئی ہے، کورنگی میں قبضے، ویسٹ پورا ناردرن بائی پاس کھایا جا چکا، ایسٹ میں قبضے، بڑے پیمانے پر قبضے ہو رہے ہیں، اس کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ بات چیت ہونی چاہیے۔ جنگلات کی زمینیں بھی بات کرتا ہوں، آج انہوں نے آئی لینڈ بھی جنگلات کو دے دی ہے، میں آ کے بات کرتا ہوں کہ 28 لاکھ ایکڑ پہ قبضہ ہے، یہ آئی لینڈ بھی گئے، یہ بھی گئے بھائی، جنگلات کی زمینوں پر قبضے، اس پہ بات کرنی ہے۔ کووڈ کے مسائل، ویکسینیں خراب ہو رہی ہیں، ویکسینیں بک رہی ہیں، مطلب وہ جو کہتے ہیں خراب ویکسین پولیس والوں کو لگائی جا رہی ہیں، اور ویکسینیٹرز کو اور بیچارے کووڈ اسٹاف کو ایکسپو سینٹر میں تنخواہیں نہیں دی جا رہی۔ مطلب کورونا نہیں بڑھے گا تو کیا ہوگا؟ پانی کی مصنوعی قلت، پینے کی اور زرعی پانی کی، امتحانی فیس میں اضافہ کر دیا گیا ہے، ڈیسکیں تو مہنگی تھی، امتحانی فیسوں میں اضافہ ہو گیا، ترپار کریں بچوں کی اموات ہیں، اور اس کے علاوہ صحت کی تباہ حال صورتحال ہے، تعلیم کے مسائل ہیں۔ ٹنڈو علیار میں افسوسناک واقعہ، جس انداز سے ایم کیو ایم کے احتجاج کرنے والی خواتین کے گھروں میں گھس کر پولیس گردی کی گئی، جس انداز سے بے حرمتی خواتین کی گئی، اور اس کے بعد کراچی میں پریس کلب کے سامنے ایم کیو ایم کی ریلی پہ جس انداز سے ہمارے ساتھی ایم پی اے پہ تشدد کیا گیا، خواتین پہ تشدد کیا گیا، اور یہ جو پولیس گردی کی سی ایم ہاؤس کے سامنے، معذرت کے سی ایم ہاؤس کے سامنے جس انداز سے ان کے پرامن احتجاج پر تشدد کیا گیا، اس کی ہم چاہتے ہیں بھرپور طریقے سے ڈسکشن ہو، تاکہ پتہ چلے کہ یہ جو پولیس گردی انہوں نے ٹنڈوالہ یار میں کی اور خواتین کے بے حرمتی کی، تو اس کے اوپر ہم چاہتے ہیں تفصیلی بات ہونی چاہیے۔ اب چھوٹی سی بات کر کے آگے بڑھوں گا کہ آج اس کیبنٹ میں انہوں نے یہ جو ہے آئی لینڈ جو ہے اس کو دے دیے ہیں فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو۔ تو جناب عالی سپریم کورٹ میں ایک رپورٹ جمع ہے جس میں 28 لاکھ ایکڑ پر ان وڈیروں کا، ان سرکاری وڈیروں کا قبضہ، 28 لاکھ ایکڑ، اس میں ضلع خیرپور میں، لاڑکانہ میں، اس کی تفصیل میں اگر آ جاؤں کہ کس کس انداز سے کہاں کہاں قبضہ ہے، تو اس کی تفصیل میرے پاس موجود ہے۔ تھانہ بلا خان سائیں وڈے کا ضلع، 4,66,000 زمین جنگلات کی مراد علی شاہ صاحب کے ضلع میں قبضے میں، 4,66,000 زمین قبضے میں ہے۔ اس وقت سندھ میں صرف 1 لاکھ ایکڑ کے اوپر جنگل باقی ہے، جنگلات کی لاکھوں ایکڑ زمین کیٹیاں بن چکی ہیں، زمینیں بن چکی ہیں، آبادی ہو رہی ہے، صرف 1 لاکھ ایکڑ زمین 1971 کے بعد بھٹو زندہ ہوا، اور آج تک ماشاءاللہ وہ تو زندہ ہی ہے، اور 80% جنگلات ختم ہو چکے ہیں سندھ کے۔ تو آج انہوں نے یہ بھی دے دیا، اب ان کی بھی اللہ خیر کرے، یہ بھی قبضہ ہو جائیں گے، تو 4 لاکھ، اور اس کی تفصیل بھی میرے پاس موجود ہے، 4 ابھی بھائی تفصیل دیکھیے، ایک ایک چیز ہے اس کے اندر۔ اور اس کے بعد میں کہنا چاہتا ہوں کہ سکھا ڈویژن میں اسی طریقے سے مختلف اضلاع کے اندر لاکھوں ایکڑ زمین قبضے میں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آئی لینڈ کی زمین حوالے کر دی ہے انہوں نے سندھ حکومت کے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے، تو اس کے اوپر بھی قبضہ ہو جائے گا۔ اور دوسری بات میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آئی لینڈز آپ نے بالکل فارسٹ کو دیے ہیں، اس سے پہلے تو آپ نے بیریا ٹاؤن کو دیے تھے، یہ ساکب سمرو صاحب نے سائن کر کے 2013 میں یہ فارسٹ بیریا ٹاؤن کے حوالے کر دیے تھے، بیچ دیے تھے آپ نے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں ایک اور اس پہ بڑے پیمانے پر کوئی قبضہ کرنے کی سازش ہو رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سندھ اسمبلی کا اجلاس بہت ضروری ہے، اور اصل اسٹیک ہولڈرز کو مرضی سے بلدیاتی بل آنا چاہیے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں این کیو ایم کو کہ انہوں نے جو سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی، اور ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب اور اسد عمر صاحب کی بھی پٹیشن شامل ہے وہاں، انشاءاللہ مزید جو کمی بیشی رہ گئی ہے وہ اس کے اندر بھی آئے گی، اور ہائی کورٹ کے اندر ہم جو ہماری پٹیشن جمع ہیں اب اس کو نئے طریقے سے اپ گریڈ کر کے، اب ہماری جو اصل سب کی اپنی اپنی رائے ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب شروع کرنے کا وقت ہے موومنٹ فار ریسٹوریشن آف کانسٹیٹیوشن۔ چونکہ انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، آئین کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ جی آپ نے فائنینشیل، ایڈمنسٹریٹو، پولیٹیکل اختیارات نیچے تک ڈیوالو کرنے ہیں، یہ دینا نہیں چاہ رہے، اور آخر میں کہ جی کل جو بلبلاہٹ، تل ملاہٹ، گھبراہٹ جو مراد علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ صاحب کی میں نے دیکھی، اسلام آباد میں آ رہے تھے نہر میں پیشی دے کر بھگت کر، آتے ہی انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کو یہ جلدی میں کر دیا، آخری دن کیوں کر دیا؟ ارے بھائی پہلے دن کریں آخری دن کریں جج صاحب کی مرضی ہے، اور انہوں نے بغیر پڑھے کہہ دیا کہ ہم ریویو میں بھی جا سکتے ہیں۔
اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ نے، اور ایک اور عرض کروں، کراچی سے لے کے کمبر شداف کوٹ، لاڑکانہ سے لے کے تھرپارکر، حیدرآباد سے لے کے گھوٹکی، پورے سندھ کا جو پسا ہوا طبقہ ہے، جو اس وقت ان کے ساتھ اقتدار کی اگلی کرسیوں میں نہیں بیٹھا، بیک بینچرز ان کے بھی بیچارے تالیاں بجا رہے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں یہ جو وڈیرا سسٹم قائم ہے وہ اس فیصلے کے بعد ٹوٹ گیا ہے. انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس پہ صبح سپریم کورٹ کے فیصلے پہ 100% من عمل کرتے ہوئے نیا بلدیاتی نظام بنوانا پڑے گا. آج بھی انفارمیشن منسٹر صاحب نے کہا کہ جی ہم جماعت اسلامی سے کیے گئے معاہدے پر ہم جا کر قانون سازی کریں گے. مطلب ماموں بھانجے کے معاہدے پر تو قانون سازی کریں گے چونکہ وہ آپ کا پلان ہے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے فیصلے کے مطابق آپ قانون سازی کرنے کا نہیں سوچ رہے. ہماری جد و جہد جاری رہے گی اس وقت تک، عدالتوں میں، اسمبلی میں، روڈوں پہ، رستوں پہ جاری رہے گی جب تک ہم آئین کے مطابق اپنے لوکل گورنمنٹ کے نظام کو نہیں بنا لیتے. اور یہ 2013 کا ایکٹ میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ کنویں میں پڑا ہوا وہ کتا ہے جس کو نکالنا ضروری ہے. کتنا پانی نکال دو، کتے کی دم نکال دو، کتے کی ٹانگ نکال دو، نہیں صاف ہوگا. 2013 کا ایکٹ ہی جو ہے اس کو شروع سے تبدیل ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ اس میں ہماری متحدہ اپوزیشن کی جد و جہد جاری رہے گی اور جاری رہے گی انشاءاللہ. محمد حسین میں تھوڑی سی بات کر رہے ہیں. بس تھوڑی سی مجھے بات کرنی ہے. سب سے پہلے میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گا اپنے میڈیا کے دوستوں کا کہ باوجود اس کے کہ سندھ اسمبلی میں آغا سراج درانی صاحب کی شکل میں آمریت موجود ہے، جس طریقے سے آمریت کا نظام چلتا ہے، بادشاہت کا نظام چلتا ہے، اسی طریقے سے آغا سراج درانی صاحب ہوں یا ڈپٹی اسپیکر صاحبہ ہوں یا اسمبلی کے چیئرمین ہوں، جو لوگ اجلاس کو چلاتے ہیں وہ بادشاہت اور ڈکٹیٹرشپ والے انداز میں چلا رہے ہیں. باوجود اس کے کہ 69 ایم پی ایز ہیں اپوزیشن کے، اپوزیشن کو اپوزیشن کا کردار ادا کرنے نہیں دیا جا رہا. اس پالیسی پر عمل کرنے کے لیے تمام آئینی قانونی تمام ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں خلاف ورزی کے. یہ رولز اینڈ پروسیجر کی یہ بک میرے سامنے ہے، اس کے کئی سیکشن ہیں جن کی وائلیشن کر کے یہ رولز پروسیجر آف دی پروونشل اسمبلی آف سندھ یہ اس اسمبلی کے اراکین نے بنائے اور اس اسمبلی نے اسے پاس کیا. بار بار اس میں امینڈمنٹ آئیں، ایسے ایسے سیکشن اس میں ڈالے گئے کہ جس کی وجہ سے اسمبلی اسموتھلی چلے، اسمبلی کے ہر رکن کو اچھے انداز میں عوام کا مقدمہ پیش کرنے کا موقع ملے. لیکن یہاں ہو کیا رہا ہے، اس کا چیپٹر نمبر ہے 6 رول پروسیجر کا، جس کا عنوان ہے سیٹنگ آف دی اسمبلی کلاسیفیکیشن اینڈ ارینجمنٹ آف بزنس. اس کے سیکشن ہے 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37. یہ تقریباً 10 سیکشن ہیں. ہر سیشن میں ان تمام سیکشن کی اسپیکر صاحب وائلیشن کرتے ہیں. یہ جو چیپٹر ہے یہ چیپٹر کلاسیفائی کرتا ہے کہ سال میں کتنے سیشن ہونے چاہیے، جنوری میں کتنے سیشن ہو، کتنے دن کا سیشن ہو، فروری مارچ اپریل، سال کے ہر مہینے میں کتنے دن کے اجلاس ہونے چاہیے. لیکن چونکہ یہاں آمریت مسلط ہے، بادشاہت مسلط ہے اسمبلی کے اندر، اسپیکر صاحب ہوں یا اسپیکر صاحبہ ہوں اپنی مرضی سے جب وہ محسوس کرتے ہیں 2 مہینے اجلاس نہیں بلاتے، 3 مہینے اجلاس نہیں بلاتے، اور جب دل چاہتا ہے تو کنٹینیو 1 مہینے 40 دن تک اجلاس چلاتے رہتے ہیں. یعنی اپنی ضرورت اپنی خواہش کے مطابق اسمبلی کو رن کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسمبلی کی جو ایڈوائزری کمیٹی ہے، اسمبلی کی ایڈوائزری کمیٹی بنی، اسمبلی ایڈوائزری کمیٹی 4 مہینے ہو گئے اس کمیٹی کو بنے ہوئے، اس کا صرف ایک اجلاس ہوا ہے.
اسمبلی ایڈوائزری کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا ہے، جبکہ ایڈوائزری کونسل یا کمیٹی اس کے جو رول ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسمبلی کی یہ ایڈوائزری کونسل بننے کے بعد اسمبلی کا تمام بزنس یہ کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی آپس کے صلاح مشورے کے بعد. لیکن اسپیکر صاحب نے 3 مہینے پہلے ایک سیشن سے پہلے ایک دن کا اجلاس بلایا، اس کے بعد کسی سیشن سے انہوں نے نہیں بلایا. اسی طرح اس کا ایک چیپٹر ہے رپورٹس کا. مختلف قسم کی رپورٹس بنتی ہیں، چاہے وہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہو، یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی رپورٹ ہو، یا NFC ایوارڈ کی. مختلف قسم کے اجلاس کی رپورٹس اسمبلی میں، چاہے ڈیولپمنٹ کی رپورٹ ہو، چاہے اخراجات کی آمدنی کی رپورٹ ہو، یا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی رپورٹ ہو، یہ رپورٹیں سیکشن 146, 147, 148, 149, 152 تک یہ ساری رپورٹیں اسمبلی میں پیش ہونی چاہیے. تمام تر کرپشن، لوٹ مار، اس کو چھپانے کے لیے ان کی کوئی رپورٹیں اسمبلی میں نہیں لائی جاتی. اسی طریقے سے جب اسمبلی کے اندر جب بزنس آتا ہے، اس کے اندر اس کا سیکشن موجود ہے، الاٹمنٹ فار ٹرانزیکشن آف بزنس، ریلیٹو پریسیڈنس آف پرائیویٹ ممبرز بل، یہ ساری چیزیں موجود ہیں. یہ رولز پروسیجر کے لیے کوئی بھی ممبر، چاہے وہ ایک ممبر کوئی بھی قانون اسمبلی میں جمع کرائے، ان کو وہ قانون اسمبلی میں لانا ضروری ہے. ایک بھی اپوزیشن کا بل اس اسمبلی سے ان 3.5 سالوں میں پاس نہیں ہوا. آپ پنجاب اسمبلی کی رپورٹ دیکھ لیں، KPK کی رپورٹ دیکھ لیں، بلوچستان کی دیکھ لیں، درجنوں ایسے بلز ہیں جو وہاں پہ اپوزیشن کے پاس ہو چکے ہیں. اور پاس کرنا دور کی بات، درجنوں بل ہیں، مور دین 100 بلز ہیں اپوزیشن اراکین کے جو اسمبلی میں انٹروڈیوس ہی نہیں کیے ہیں. تو یہ اس طریقے سے اس تمام رولز پروسیجر کی دھجیاں اڑا کر، وائلیشن کر کے، قانون آئین کی بے توقیری کر کے اپوزیشن کو یہ جو اس کے اندر ڈسمینٹل کر رہے ہیں، ان کی کارکردگی کو زیرو کر رہے ہیں. یہ آمرانہ رویہ ہے. ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم چاہتے ہیں، اپوزیشن کے اراکین چاہتے ہیں کہ عوام کے جو مسائل ہیں وہ جس طرح ہم روڈ پر اٹھا رہے ہیں، اعلیٰ عدلیوں میں ان ایشوز کے حل کے لیے ہم جا رہے ہیں، چاہے ملازمتوں کا مسئلہ ہو، چاہے آئین و قانون کی پاسداری کا مسئلہ ہو، لوگوں کی پینشن کا مسئلہ ہو، ڈومیسائل PRC، جعلی ڈومیسائل PRC کا مسئلہ ہو، یا پانی کی سپلائی کا مسئلہ ہو. جیسے واٹر کمیشن بنا، سپریم کورٹ نے درجنوں ان کی رولنگز ہیں، درجنوں آبزرویشن ہیں کہ حکومت فیل ہو گئی ہے، حکومت نے کراچی کو بھی گوٹ بنا دیا، وغیرہ وغیرہ، بہت ساری آبزرویشن. اس کے باوجود ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو کوalition اتحاد ہے، MQ پاکستان، پاکستان تحریک انصاف، GDA، ہم چاہتے ہیں کہ ہم عوام کے حقوق کے لیے، عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اعلیٰ عدلیوں میں بھی ہم نے کیسے داخل کیے ہیں. اسی طرح ہم سڑکوں پر بھی احتجاج کر رہے ہیں، دھرنے دے رہے ہیں، ریلیاں نکال رہے ہیں. اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ اپنا آئینی قانونی حق بطور ممبر صوبائی اسمبلی ہم اسمبلی میں اپنا پیش کریں اور اپنا کردار پورا ادا کریں. بے شک یہ ڈکٹیٹرشپ والا انداز، بادشاہ والا انداز اپنا کر ہمیں بلڈوز کرنے کی کوشش کریں. جب ہم نے دیکھا کہ حکومت کو تقریباً 2 مہینے ہونے آ رہے ہیں جب انہوں نے سیشن نہیں بلایا، تو ہم نے یہ ریکویزیشن جمع کرائی ہے. اور اگر اپوزیشن کے اراکین کو ان کا اپوزیشن والا کردار ادا کرنے سے روکا گیا، ہمیں عوام کے مسائل اسمبلی میں اٹھانے سے روکا گیا، یا کوئی اور طریقہ ایسا استعمال کیا گیا کہ ہمارے عوام کے مسائل اسمبلی میں اگر نہیں آ سکیں گے، تو ہم آج اس پریس کانفرنس کی توسط سے وزیر اعلیٰ سندھ کو اور ان کی پوری ٹیم جو وزراء اور مشیران کی ہے، انہیں متنبع کرتے ہیں کہ ہمیں اسمبلی میں ہمارا کردار ادا کرنے سے نہ روکا جائے، اس میں رکاوٹیں کھڑی نہ کی جائیں. اور اسی طرح ہم اسپیکر صاحب کو، ڈپٹی اسپیکر صاحبہ سے بھی ہم یہ گزارش کرتے ہیں، یہ اپیل کرتے ہیں کہ اسمبلی